شہر میں سمجھنے کی علاقہ ایسا کہتے ہیں مسید، اس کی سٹی بھی کربلائی لگتی ہے، 20 کلومیٹر دور ہے اس کربلا سے، بس 20 کلومیٹر۔ یہ دو روزے آپ دیکھ رہے ہیں، جناب مسیح ابن عقیل علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا محمد کے تھے، یعنی ابھی بالغ تو نہیں ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو ظلم و ظالموں نے بہت بری طریقے سے شہید کر دیا تھا۔ اس کی ہسٹری 2 طریقے سے، میں بس ایک طریقے سے بیان کروں گا۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو سفیر بنا کے بھیجا تھا مولا حسین علیہ السلام نے، تو جناب مسلم ابن عقیل اکیلے نہیں نکلے تھے، بلکہ اپنے دونوں بچے اور جناب محمد اور جناب ابراہیم کو ساتھ لے کر کے نکلے تھے۔ تو جناب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تھے تو ان کے بیٹے ظالموں کے خوف سے چھپ گئے تھے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ جناب مسلم ابن عقیل اکیلے نہیں بلکہ ان کے 2 بیٹے بھی تھے، تو اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو جناب مسلم ابن عقیل کے دونوں بیٹے کہاں ہیں۔ تو کسی طریقے سے جناب مسلم ابن عقیل دونوں بیٹے کو قید کر لیا گیا، ان کو پکڑ کے قید کر لیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ جب زندان میں ڈال دیا گیا تو جو زندان کا جو دیکھ بھال کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ تم لوگ کون ہو، تمہارے بڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم کون ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں حسین کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے تم بنی ہاشم کو جانتے ہو؟ کہا میں کیسے بنی ہاشم کو نہیں جانوں گا، تمہیں تو بنی ہاشم کا چاہنے والا ہوں۔ کہا تم مدینے سے ہو؟ تو جناب محمد ابراہیم کہتے ہیں ہاں ہم مدینے سے ہیں۔ کہا مدینے میں کہاں سے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم سے ہیں۔ کہا محلے بنی ہاشم میں کسی خاندان سے ہو؟ کہا ہم علی بن ابی طالب کے خاندان سے ہیں۔ کہا علی بن ابی طالب سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہا تم جانتے ہو ایک مسلم ابن عقیل تھے جنہیں کوفے بلایا گیا تھا، ہم ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے اور ایک ابراہیم ہے۔ کہا ہم تمہیں جانتے ہیں۔ کہا ایک بات بتاؤ، اگر ہم کو یہاں سے آزاد کرا دو گے ہم تم کو ایک چیز دیں گے۔ کہا اے شہزادو آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ کہا جناب محمد ابراہیم نے اگر تم ہم کو یہاں سے آزاد کرا دو گے تو جو ہم اس دنیا سے جائیں گے اپنی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تمہاری شفاعت کروائیں گے۔ ایک مرتبہ وہ دربان کہتا ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں، دیکھو رات کے وقت میں زندان کھول دوں گا، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے گا۔ رات کا وقت ہوا، دونوں بچوں کو زندان کھول دیا گیا۔ جب جیسے دونوں بچوں کو زندان کھول دیا گیا، دونوں بچے رات بھر کربلا کے صحرا میں گھومتے رہے، مسیب کے علاقے میں گھومتے رہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچے ایک درخت کے اوپر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عزاداروں جب صبح ہوتی ہے ایک مومنہ آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، جیسی پانی بھرا اور اپنے برتن میں کیا دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں پانی میں نظر آ رہی ہے۔ اب جو ضعیفہ نے درخت کی طرف دیکھا، کیا دیکھتی ہے کہ 2 بچے جو ہے درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچوں کو نیچے بلایا، بچوں تم کون ہو؟ چہرے سے بڑے بڑے معلوم نظر آ رہے، بڑے اچھے نظر آ رہے ہو۔ کہا اے ضعیفہ اگر وعدہ کر ہم پر ظلم نہیں کرے گی تو بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا اے شہزادے بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل کے بیٹے محمد ابراہیم ہے۔ جیسے یہ سننا تھا وہ خادمہ ابو ضعیفہ بچوں کے قدموں پہ گر گئی، کہتی ہے میرے شہزادو آپ تو میرے مولا و آقا ہے۔ یہ کہنے کے بعد جناب محمد ابراہیم کو اپنے گھر لے گئی۔ کہا میرے شہزادو کیا کھاتے ہیں کیا پیئیں گے؟ کہا بس ہم کو عبادت کی تھوڑی سی جگہ دے دیجیے۔ عبادت ہوتی گئی۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا دونوں بچے بھاگ چکے ہیں، جو بھی ان کا پتہ دے گا ان کو درہم و دینار دیا جائے گا۔ اس زبر ضعیفہ تو مولا علی کی چاہنے والی تھی، لیکن اس کا بیٹا حارث وہ مولا علی کا دشمن تھا۔ وہ گھر میں آئے کہتے ہیں اماں ابن زیاد نے حکم دیا ہے جو بچوں گرفتار کر کے لائے گا اس کو درہم و دینار دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا یہاں تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ حارث نے 2 بچوں کے رونے کی آواز سنی، ایک دم سے دوڑ کر کے گیا، کہا تم محمد ابراہیم ہو نا؟ ہاں میں تم کو شہید کر دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد بالکل جیسے مولا کائنات کو رسیوں سے باندھ کر کے گھر سے کھینچا گیا تھا، ویسے محمد ابراہیم کو اس ظالم نے رسی سے باندھ کر کے کھینچ کے لے گیا اور اسی مقام پر لے کر کے آیا۔ لانے کے بعد کہتا ہے کون پہلے شہید ہوگا؟ عزادار محمد کہتے ہیں دیکھو میں بڑا ہوں، بڑا ہمیشہ باپ کی طرح ہوتا ہے اور یہ چھوٹا ہے، پہلے مجھے ذبح کر دو پھر میرے بچوں کو ذبح کر دے، پھر میرے بھائی کو ذبح کر دینا۔ چھوٹا بھائی کہتا نہیں پہلے مجھے ذبح کر دینا۔ عزادار 2 رکعت نماز پڑھی، ظالم نے ایک تلوار چلائی، دونوں کا سر ایک ساتھ تن سے جدا ہو گیا۔ عزاداروں اس کے بعد وہ دونوں جیسے ہی خبر محلے میں پہنچی لوگوں نے
मातम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक वसीयत सुनाऊं आपको, जब दोनों बच्चे घर से जाने लगे तो एक मर्तबा ज़रीफ़ा कहती थी, बच्चों कोई वसीयत तो है। जनाब मोहम्मद इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरी शहजादे, मेरी खादिमा, बस एक वसीयत है। कहा वसीयत क्या है? कहा जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा कुर्ता खून में आलूद करके अगर कोई काफिला मदीने जाए, मदीने उस कुर्ते को भेज देना, ताकि मेरी अम्मा को पता चल जाए कि हम शहीद हो चुके हैं। अज़ादार काफिला मुसय्यब से मदीने जा रहा था, उस बीबी ने जनाब इब्राहिम और मोहम्मद के कुर्ते को उन काफिलों के हवाले किया। वो काफिले वाले कहते, बीबी हम कैसे पहचानेंगे कि ये जनाब मोहम्मद इब्राहिम का घर है? कब इस कुर्ते को ले जाइएगा, जैसे ही माँ इस कुर्ते की खुशबू को सूंघेगी, माँ को पता चल जाएगा मोहम्मद इब्राहिम का कुर्ता है। अज़ादार कुर्ता मदीने आया, जब कुलबाब किया, जनाब मुस्लिम की ज़ौजा, एक मर्तबा के दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक मर्तबा कुर्ता जैसे ही आगे आया, कहा किसका कुर्ता है? कहा ये मोहम्मद इब्राहिम का कुर्ता है। अज़ादारों, जैसे मोहम्मद इब्राहिम का कुर्ता आया, जनाब मुस्लिम ने अकील की ज़ौजा ने उस कुर्ते को लिया, अल्लाह करके संदूक में रख दिया। बीवियों ने कहा, ऐ मुस्लिम की ज़ौजा, आपने मातम क्यों नहीं किया? फौरन मुस्लिम की ज़ौजा कहती है, अरे मेरी एक दो निशानी थी, उनके कुर्ते तो आ गए, लेकिन मेरे सामने मेरा बाप मौजूद है। अगर मैं उनके सामने अपने बच्चों का मातम करूंगी तो मेरा बाप को अपना असग़र याद आएगा, अपनी सकीना याद आएगी। इनके होते हुए भी मातम नहीं कर सकती। वसे आलमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमिhi अम्रिhi। आइए ज़ियारत पढ़ लेते हैं।